محکمات ہیں اور بعض کو کہتے ہیں متشابہات۔ ذرا تفصیل میں جائیں تو پھر ان کی قسمیں اور آگے بڑھ جاتی ہیں، لیکن ایک اعتبار سے قرآن پاک کا فرمان ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، کتاب وہ جس کی بعض آیات محکمات ہیں اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ محکمات جن کا معنی بالکل واضح ہوتا ہے، سننے والوں کو اس کا حال معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جیسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم تقوی والے ہو سکو۔ اسی طرح جیسے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت دیتی ہے تقوی والوں کو۔ پھر اس طرح کی جتنی آیات ہیں جیسے الحمدللہ رب العالمین یا قل هو اللہ احد، یہ ساری آیات جو ہیں یہ محکمات میں ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ معنی اس کا بالکل واضح پڑا ہے، اس کے اندر کوئی اشتباہ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسری جو ہیں فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری جو ہیں وہ متشابہات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کے اندر اس طرح کی وضاحت نہیں ہے، وہ محکمات نہیں ہیں بلکہ اس میں معنی میں اشتباہ پڑتا ہے۔ تو جو متشابہات ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پیچھے نہیں پڑتے ہیں مگر وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے دل ٹیڑھے ہیں، تاکہ فتنہ تلاش کریں، زمانے میں فتنہ برپا کر دیں۔ اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہم سب پر ایمان لے آئے۔ یہ متشابہات جو ہیں پھر بنیادی طور پہ دو قسم کی ہیں، ایک وہ ہے جن کا معنی سمجھ آتا ہے لیکن مراد سمجھ نہیں آتی، ایک وہ ہیں جن کا نہ معنی سمجھ آتا ہے نہ اس کی مراد سمجھ آتی۔ تو یہ حروف مقطعات جو ہیں متشابہات کی سب سے اعلیٰ قسم ہے، نہ اس کے معنی تک ہماری رسائی ہوتی ہے نہ اس کی مراد تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ جو مقطعات کے حروف مقطعات کے ناموں پر بچوں کے انسانوں کے نام رکھنا یہ بھی درست نہیں، کیونکہ اس کا معنی معلوم ہی نہیں۔ ہاں تب معلوم ہوگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی وضاحت فرما دیں، ہاں تب معلوم ہو سکتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ کوئی اس پہ کلام جو ہے وہ موجود ہو۔ لیکن یہ بعض لوگوں نے مرادی معنی اس سے لے لیے ہیں کہ اس کا جیسے طٰہٰ ہے، اس سے بھی انہوں نے معنی نکالا ہے کہ طٰہٰ کے 9 عدد ہوتے ہیں، ہا کے جو ہے وہ 5 عدد ہوتے ہیں، 9 اور 5 کو جمع کریں 14 ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14 طبقوں کے لیے بنائے گئے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یاسین جو ہے یہ دیکھیں یا حرف ندا ہے، سین جو ہے یہ سید کا مخفف ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا ہے یا سید، تو یاسین کہہ کے پکار لی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دیا، لیکن حقیقی معنی تک اس کی رسائی نہیں۔ اسی لیے روکا گیا ہے کہ مقطعات پر اپنے بچوں کے نام نہ رکھے جائے۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ کسی بندے کا نام یاسین رکھ دیتے ہیں، یا کسی بندے کا نام طٰہٰ رکھ دیتے ہیں، یا کسی بندے کا نام طاسین رکھ دیتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اہل سنت کے فتاوے کی روح سے یہ کوئی پسندیدہ نام بندوں کے نہیں۔ ہاں اگر کوئی اس کی جو ہے وہ بہت ہی رکھنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ کسی چیز کی اضافت کر دے، جیسے کہتے ہیں کہ اضافت کے ساتھ عبد کی اضافت لگا لی جائے تو ہو سکتا ہے یہ اللہ کا نام ہو، یہ بھی معلوم نہیں، یہ ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، یہ بھی معلوم نہیں، اس لیے اشتباہ پڑتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے اوپر بچوں کے نام نہ رکھے جائیں۔ اس کا جو ہم آپ اپنے آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں بہت سے افراد اس کو رکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام کے اندر یہ الف لام میم نازل ہوا تھا تو یہ عرب والے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس سے جو ہے نا ابجد کی طاقت، ابجد کی جو قوت ہے وہ مراد ہے۔ انہوں نے کہا الف کا 1 عدد ہوتا ہے، تو لام کے 30 عدد ہوتے ہیں، تو میم کے 40 عدد ہوتے ہیں،
تو 40 میں 30 جمع کریں 70 ہوتے ہیں، 70 میں 1 جمع کریں 71 ہو جاتے ہیں۔ تو عربیوں نے شروع میں جب الف لام میم یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بس سمجھ آ گئی ہم کو کہ یہ دین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں اس کی عمر جو ہے وہ ساری کی ساری 71 سال ہے۔ 71 سال بعد اس پہ زوال آ جائے گا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی ان کی طرف سے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام نازل ہوا تو سرکار نے فرمایا یہ الف لام میم صاد بھی پڑھو۔ تو 71 کے اوپر اگر صاد بھی پڑھ جائے تو پھر کتنے ہو جاتے ہیں؟ یہ تو پھر اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ پھر فرمایا الف لام میم را بھی ہے، اب بھی جمع کرو۔ پھر 2-3 مقام سے سرکار نے پڑھا تو انہوں نے کہا اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، ہمیں اوپر اشتباہ پڑ گیا ہے اس کا۔ تو یہ ہے کہ یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام حروف مقطعات کا جبریل امین جو سدرہ کے طائر ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام کتابیں آسمانوں سے جو آئی ہیں انہی نے نازل کی، وہی لے کے آئے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اسم گرامی بھی بہت مرتبہ لیا ہے۔ جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کے سورہ مریم کا جو پہلا حصہ ہے حروف مقطعات کا کاف پڑھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جان گیا۔ پھر انہوں نے پڑھا ہا، میں جان گیا۔ پھر انہوں نے کہا یا، سرکار میں جان گیا۔ پھر کہتے عین، میں جان گیا۔ پھر کہا صاد، فرمایا میں جان گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ عرفت سرکار فرماتے رہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا سرکار میں تو نہیں جان سکتا، مجھے نہیں معلوم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر بینی و بین اللہ، یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان راز ہے، اس کی رسائی تمہاری رسائی اس تک نہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رسائی پھر جبریل امین کی نہ ہو تو پھر کسی اور کی کیسے ہو سکتی؟ تو یہ مرتبہ، یہ مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعض بزرگوں نے اپنی تفسیروں میں اس کے کچھ مرادی الفاظ جو ہیں وہ نقل کر دیے، جیسے کہتے ہیں الف لام میم ہے، اس سے الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لطیف اور میم سے مراد جو ہے مجید۔ اللہ لطیف مجید، یعنی اللہ کے اسماء ہے، یہ بھی فرمایا گیا۔ بعد نے یہ کہا ہے کہ الف سے مراد یہ اسم جلالت ہے لفظ اللہ، تو میم سے مراد لفظ رسالت ہے محمد، تو لام سے مراد جو ہے یہ جبریل امین کا لام ہے۔ تو یہ کہا کہ چونکہ جبریل امین جو ہے وہ کلام کے لانے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نازل کرنے والا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اترا ہے۔ تو اس پر کچھ اعتراض بھی ہوئے کہ دیکھیے یہ اس میں رسالت کا پہلا نام میم آیا ہے، اس میں جلالت کا پہلا حرف جو ہے وہ الف آیا ہے، اور جبریل امین کا بھی قاعدے کا مطابق ہوتا تو جیم آتا نا، لام کیوں آیا؟ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب والوں کی یہاں عادت یہ تھی کہ جب وہ مالک کا یا آقا کا نام لیتے ہیں تو اس کے نام کا پہلا حرف استعمال کرتے ہیں، جب کسی غلام کا نام لیتے ہیں پھر اس کے نام کا آخری حرف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے وضع یہاں کیا گیا کہ معلوم ہو جائے کہ جبریل امین جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے دربار ہے۔ سبحان اللہ بھی ایک مرتبہ مجھے پتہ چل جائے، آپ کو سمجھ آئے اس بات کی میں کیا کروں۔ تو یہ ایک بات ہے جو، لیکن اس کا یہ کہ حقیقی معنی تک کسی کی رسائی اس پہ نہیں۔ بعد نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب اللہ کے برگزیدہ بندوں کے سامنے یہ حروف آتے ہیں تو خود ہی بول کے اپنا معنی ان کو بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے، لیکن صحیح نظریہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم بمرادی، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعد از وصال قیامت کے بعد بہشت میں تمام جو اہل جنت ہوں گے، اہل بہشت ہوں گے، ان کو حروف مقطعات کا علم دے دیا جائے گا۔ دو چیزیں بطور خاص ہیں، ایک تو ان کو ان کا علم دے دیا جائے گا، معلوم ہوا کوئی خاص خزانہ ہے، تو خاص ہی کوئی چیز ہے جو اس وقت کھولی جائے گی، آج نہیں کھولے گی۔ دوسرا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر تو کسی بندے کے لیے اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لیکن جنت میں اہل جنت کے لیے اللہ کا دیدار جو ہے وہ ہو جائے گا، ہوگا، سب کو کرایا جائے گا۔ یہ اب معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو اس کا علم عطا فرمائے۔ تو یہ بات ہے اس کے حروف مقطعات کے بارے میں
اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہ کتاب ان سے ایک اس کے اندر جو ہے نا اس میں اشارہ جس کو کہتے ہیں ذالک الکتاب استعمال کیے شروع میں، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں ھذا کتاب، یہ استعمال ھذا کتاب، یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے آپ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو تمہارا جو دل ہے وہ اس سے تنگ نہ پڑے، تمہارا دل جو ہے وہ اس سے تنگ نہ پڑے، کس سے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے سبب سے کسی کو ڈرائیں، کبھی آپ کے ذہن میں کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو، کوئی آپ کا دل جو ہے وہ اس سے نہ رکے اس بات سے۔ وذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ مقام بیان فرمایا کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے آپ پر نازل ہوتا ہے آپ اس کو بیان کرتے رہیں، اور اہل ایمان کے لیے اس سے نصیحت ہوگی، آپ ڈراتے رہیں، اور سننے والوں کو فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تو تم پیروی کرو اس کی جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ حالانکہ اب نازل تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے، لیکن مراد اس سے جو ہے سرکار کی امت ہے، اسی لیے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر اور حاکموں کی پیروی نہ کرو، دوست بنا لیے ہیں یا کسی کی طرف چل پڑے ہو، کسی کا اتباع کرنے لگ گئے ہو تو ان کے پیچھے نہ چلو۔ قلیلا ما تذکرون، ساتھ ہی فرمایا بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت کو سمجھتے ہیں۔ بات تو سنتے تو سب کے کان ہیں، لیکن سب کے کان جو ہیں وہ سماع قبول نہیں کرتے ہیں۔ سنتا بندہ یہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، وہ بھی سنتا ہے، لیکن سننے میں فرق ہوتا ہے۔ ایک سنتا ہے لیکن انسنی کر جاتا ہے، ایک سنتا ہے انسنی نہیں کرتا لیکن پھر بھی غفلت کر جاتا ہے، ایک ہے جو کان لگا کے سنتا ہے، ہمتن گوش ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم بھی ان تھوڑوں میں سے ضرور شامل ہونا چاہیے۔ یہ بندے سنتے ہیں لیکن ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، یا یہ ہے کہ کان میں سنا ہی نہیں، اندر داخل ہی نہیں ہونے دیتے، جیسے وہ کہتے تھے کہ نہیں ہمارے کانوں کے اندر تو پنبا پڑا ہوا، اسی لیے فرمایا گیا کہ کان سے جو غفلت کا پنبا ہے اس کو نکال کے باہر پھینک، کان لگا سن اللہ نے کیا کہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا ذکرا فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے، کیوں کہ آپ کی نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دے گا۔ اب معلوم ہوا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ سننا ہی مسئلہ ہے، اسی لیے فرمایا کہ جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ ما کننا کہتے ما کننا ناقل ولا نسمع، یہ کہیں گے وہ کہ نہ تو ہم نے سمجھا نہ ہم نے سنا۔ معلوم ہوا کہ سنے گا تو سمجھے گا نا، سنتا ہی نہیں تو پھر کیا کام کرے گا۔ بعض بندے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مولویوں کی تقریروں میں جاتے ہی نہیں۔ اچھا یہ بڑی خوبی بیان ہوتی ہے جی، باہر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ وہ 8-10 بندے مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور طبیعت بڑی چنچل مزاج لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا موضوع بھی دیندار لوگ ہوتے ہیں، کبھی صوفی کہہ کر، کبھی مولوی کہہ کر، کبھی اس طرح کی باتیں کر کے ان کی درگت بناتے رہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جی، ہم تو جاتے ہی نہیں ان کے پاس۔ ایک مرتبہ السلام علیکم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ بہت تھوڑے ہیں جو سمجھتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں جو سمجھنے والے ہیں۔ یہ فرمایا کہ قیامت کا دن آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا یہ تیری اولاد ہے، تو آپ عرض کریں گے مولا میری اولاد ہے، تو اللہ فرمائے گا پھر دوزخی الگ کر دے اپنی اولاد میں سے اور جنتی الگ کر۔ محشر کا میدان قائم ہے، آدم علیہ السلام کو حکم ہو گیا ہے کہ دوزخی الگ کر جنتی الگ کر، تو عرض کریں گے مولا کتنوں میں سے کتنے، کیا ان کا پرسنٹیج ہوگا، کتنی تناسب ہوگی، کیسا حساب ہوگا، کتنے نکالوں؟ تو فرمایا جائے گا ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، ان کو الگ کرو۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے کہ 1000 میں سے 999، ہمارے ہم کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جی کتنے پرسنٹ ہے، 5% ہے، چلو 2% ہے یا 10% ہے یا اتنا ہے،
بندے کچھ حوصلہ کرتے ہیں. یہاں مسئلہ کہاں بنا ہوا ہے؟ فرمایا 1000 میں سے 999 دوزخی ہیں، ان کو الگ کر دے، ایک باقی رہ گیا، اس کو لے آئے. اب اندازہ کیجیے قلیل ما تذکرون، کتنے تھوڑے ہیں جو نہیں سمجھتے، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا قلیل ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنی چاہیے، مولا وہ جو تھوڑے تیرے شکر کرنے والے، ہم فقیروں کو بھی اپنے کرم سے اس میں شامل کر دیں. جو تھوڑے نصیحت حاصل کرنے والے، ہم فقیروں کو بھی نصیحت والوں میں سے کر دیں. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی تھی اور عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی کا مطلب ہے اے اللہ ہمیں اشیاء کو دکھا دے کما ہی، جیسی کہ وہ ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ چیزوں کی جو حقیقت ہے مولا وہ ہمیں دکھا دے، جو چیزیں جیسی ہیں ویسی ہی دکھا دے. کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے، اس کو خوشنما نظر آتی ہے لیکن اندر سے وہ خوشنما نہیں ہے. ایک بندہ شراب پیتا ہے، اگر اسے یہ معلوم ہو کہ یہ خبیث چیز ہے، خباثت بری پڑی ہے، زبان سے کہتا ہے بے خبیث ہے لیکن دل اس کا کچھ اور ہی مانے بیٹھا ہوتا ہے. یہ جوا کھیلتا ہے تو اس کو جوئے کے اندر تھوڑی دلچسپی نظر آتی ہے، وہ سمجھتے شاید میں کچھ مال حاصل کر جاؤں گا، کچھ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی بندہ کوئی اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کچھ بندہ جو ہے وہ غیبت کرنا شروع کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ غیبت جو ہے کتنا بڑا عیب ہے، اسے اس کی حقیقت ہی نہیں نظر آئی کہ کیا میں نے کیا ہے. جھوٹ بولتا ہے تو اس کو معلوم، اس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو فائدہ دے گا مجھ کو. معلوم ہوا کہ اس کو چیز تھی اور نظر اور آئی ہے. کیسی دعا ہے، کاش ہم بھی مانگتے رہیں اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. اے اللہ چیزیں ہم کو ویسی دکھا جیسی کہ ہیں. پھر دعا مانگتے اللہم ارنا الحق حقا فارزقنا اتباع. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کو حق کر کے دکھا، جیسے حق ہے ویسا ہی دکھا دے ہم کو، اور پھر ہمیں اس کی جو ہے پیروی کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس کی پیروی کی تو پھر ساری دعا اللہم ارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور پھر ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعائیں ہیں جو ہمیں ہر وقت مانگنی چاہیے. اردو میں مانگیں، پنجابی میں مانگیں، اپنی زبان میں مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول کو ضرور پہنچے گی. وہاں زبانوں کا مسئلہ نہیں، لیکن یہ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس زبان میں سب سے زیادہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے وہ عربی زبان ہے. سبحان اللہ. یہ عربی کیوں اس میں قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ کے محبوب کی زبان ہے، یہ اہل جنت کی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے. تو یہاں میں یاد کر رہا تھا کہ قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں. پھر فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کتنے لوگ ہیں جو تم سے پہلے ہلاک کر دیے گئے ہیں. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، آیا ہے ان کے پاس ہمارا عذاب. کب آیا؟ کہتے سو رہے تھے، رات کو آ گیا، موقع ہی نہیں ملا. جیسے ہمارے یہاں کہتے چلو کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، چلو ابھی وقت تو پڑا ہے، خیر ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی تھوڑا سا بڑھاپا آیا، ابھی تو چلتا پھرتا ہوں، پاؤں ٹھیک کام کرتے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، پھر یہ میرا دماغ کام کرتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، زبان بول رہی ہے، خیر ہے ابھی نکلنے دو 4-5 دن 10 دن مہینے 2، کوئی خیر ہے. آج کرتے 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 وقت آ گیا، کیا ہے، زبان گم ہو گئی، آنکھوں کی بنائی ختم ہو گئی، ہاتھ پاؤں چلنے پھرنے چھوڑ دے گئے. بندے کی حالت کیسی ہو گئی ہے، ذرا غور فرمائیے. یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کو لمبی عمر کی امید لگی ہوئی ہے، صحت کی امید لگی ہوئی ہے، اس کو چھوڑو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پیش کر دو، اور تمہارا ندامت کا ایک آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے تمہیں بچا دے. یہ فرمایا کہ رات کو سوتے ہوئے آ گیا عذاب وہم قائلون، یا پھر وہ دن کو قیلولہ کر رہے تھے. یہ دن کے وقت ان کی عادت تھی کہ وہ تھوڑا سوتے تھے، یہاں تو ذرا بندے کے کم سوتے ہیں. عربیوں کے ملکوں میں میں نے آج بھی رواج دیکھا ہے کہ وہ دوپہر کو تھوڑا سا ضرور آرام کرتے ہیں. تو کبھی آپ یہ رات کو بندہ جاگتا ہے، تھوڑا تہجد گزار ہوتا ہے. ہمارے ہاں تہجد پڑھنے کی کوئی عادت ہی نہیں ڈالی گئی. ہم تو صبح فجر کو بھی اٹھ جائیں تو بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جو بندہ رات کو اٹھتا ہے نا، اس کے لیے جو معمول چیز ہے سب سے، اگر دن کو وہ تھوڑا سا بھی سستا لیتا ہے نا، 5 منٹ 10 منٹ بھی آنکھ لگ گئی نا اس کی،
تو یہ اس کو رات کے جو جاگنا ہے اس کے اندر بہت فائدہ دیتا ہے۔ ابو جد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1000 راتوں کا قیام کرنا اس کا ثواب کم ہے، اور کیلولہ سرکار کی سنت سمجھ کے کر لینا اس کا ثواب زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سرکار کی سنت سمجھ کے فرماتے ہیں کہ 1000 دنوں کے اندر روزے رکھ لینا اس کا ثواب کم ہے، لیکن عید کے دن سرکار کی سنت سمجھ کر کچھ کھا پی لینا اس کا ثواب زیادہ ہے، کیونکہ سنت کا مرتبہ اور ہوتا ہے، اس کی شان اور ہوتی ہے۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد الوصال جو ہے ان سے کسی نے پوچھا تھا ولی کیا بنا ہے؟ جنید بغدادی کو کیا شان ہے، کبھی آپ ان کی زندگی پڑھیں آپ وجد میں آ جائیں تو کیا شے اللہ نے پیدا کی، کتنا اللہ کا کرم ہوا ہے اس بندے پر، کتنی ان کی رسائی تھی، کہاں کہاں گئے۔ تو بعد الوصال کسی کو ملے تو اس نے پوچھا حضور کیا بنا؟ فرمایا کچھ نہیں کام آیا، سب ورد وظیفے چلے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ولیوں کا سردار ہے، غوثوں قطبوں کے سردار ہیں، یہ تو بڑے بڑے ہستیاں ان کے دامن میں پناہ لیتی ہیں۔ تو پوچھا پھر بنا کیا کام آیا؟ کہتا سرکار کی سنت سمجھ کے جو تہجد کے 2 رکعت پڑھتا تھا وہ کام آ گئی۔ سبحان اللہ۔ نہیں یہ سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی کا طریقہ، ان کے راستے پہ چلنا، ان کی سنت کو اپنانا، اس کا وہ جو میاں محمد بخش کا شعر بھی ہے بہت اچھا، انہوں نے بہت ہی کمال کا لکھا ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ رستہ چھوڑ نبی دا ٹریا کوئی نہیں منزل پگدا، رستہ چھوڑ نبی دا ٹریا کوئی نہیں منزل پگدا، جی لکھ محنت ایویں کریے تے کلر کول نہیں ہوگا۔ دوسرے وظیفوں میں پڑا رہتا ہے آگے پیچھے، اچھا یہ بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ، تو سب سے بہتر وظیفہ وہ ہے جو سرکار نے تجھے بتایا ہے، جو سرکار خود کر کے دکھا گئے، اس سے اچھا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلاف پیمبر کسے را گزید ہر گرد بمندل نخواہد رسید، خلاف پیمبر کسے را گزید ہر گرد بمندل نخواہد رسید، خلاف پیمبر کسے را گزید ہر گرد بمندل نخواہد رسید۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چل پڑتا ہے وہ منزل کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سارے کے سارے راستے مخلوق پر بند ہیں جو اللہ کی طرف جاتے ہیں، الا من اکتفا، مگر وہ راستہ کھلا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے ہو کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بارگاہ رسالت تک رسائی حاصل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی ضرور ہوگی، جیسے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اب دن کو سوئے ہوئے کیلولہ ہوتا ہے، رات کو سوئے ہوئے عذاب آ گیا۔ بچے ان کو یعنی یہاں بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان کو امید نہیں تھی بھی ایسا ہو جائے گا، وہ تو آرام سے سوئے ہوئے، سوچنے سمجھنے کا بھی موقع نہیں ملا، وہ توبہ کر لو کیا اب ہوگا جی۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا ان قالوا انا کنا ظالمین، تو فرمایا ان کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا اس وقت جب عذاب نے آ لیا نا، چاروں طرف سے گر گئے ہیں، تو کیا کہا کہتے جب ہمارا عذاب ان پہ آیا ان کے منہ سے کچھ بھی نہیں نکلا مگر یہ کہتے تھے ہم ظالم تھے۔ تو وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب چڑیاں چگ گئی کھیت، عمر گزر گئی ہے بندے کو۔ کبھی غور کریں نا ہمارے اوپر، ابھی پہلے 10 سال پہلے کیسے تھے، اس سے پہلے کیسے تھے، اس سے پہلے کیسے تھے، جب بندہ ایسے اکڑ اکڑ کے چلتا تھا، اب بندے سے چلنا مشکل ہوا پڑا ہے، خود کسی کا محتاج پڑا ہے، دیکھتے 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 بڑھاپا آ گیا ہے، چہرے کا رنگ بدل گیا ہے، وہ چہرہ جو چمکتا تھا اب تو وہاں چمک کی کوئی بات ہی نہیں رہی ہے، وہ جو جسم بڑا تنو مند ہوتا تھا، شداب شگفتہ پھول کی طرح ہوتا تھا، سنوار سنوار کے رکھتا تھا، اب تو اس کو اندر جھریاں پڑی ہیں، اب سہارے سے چلتا پھرتا ہے۔ یہ وقت ہی اب یعنی وہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہی یہ کام کر لینا چاہیے۔ جو اکثر میں ایک شعر بھی پڑھتا رہتا ہوں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے، مسافر شب سے اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے، پوچھیں گے، ان کو امتحان کے لیے کھڑا کریں گے، کن کو؟ جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں، یعنی تمام امتوں سے سوال ہوگا۔ چھوڑ آگے فرمایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ان سے بھی پوچھیں گے جن کو بھیجا ہے ہم نے۔
اب کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ فرمایا رسولوں کو بھی حساب و کتاب کے لیے کھڑا کریں گے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں معاذ اللہ کہ وہ کوئی ہماری طرح حساب و کتاب میں کھڑے ہوں گے۔ تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 حدیثیں میں نے کنز المال سے متصل آئی ہیں، مجھے لگتا ہے جلد نمبر 13 میں یہ سرکار سے سوال ہوا تھا کہ سب سے پہلے کس کا حساب و کتاب ہوگا، کون ہے جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کے لیے بلایا جائے؟ تو سرکار نے فرمایا آنا، میں ہوں جس کا حساب و کتاب ہو، انا عاکف بین یدی ربی، سرکار کا فرمان ہے میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ سبحان اللہ۔ 2 روایتوں میں یہی الفاظ آئے سرکار کے۔ تو پھر بعد میں یہ آئے کہ سب سے پہلے کس کو بلایا جائے گا؟ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلا بندہ حساب و کتاب کے لیے ابو بکر صدیق۔ پھر پوچھا کون؟ کہتے پھر فرمایا عمر، فاروق اعظم۔ پھر فرمایا حضرت علی کہتے میں نے پوچھا سرکار سے، صدیق اکبر کا فرمایا، پھر فاروق اعظم کا فرمایا، پھر پوچھا تو پھر سرکار نے فرمایا تو تیرا حساب ہے۔ حضرت علی بھی حساب کے لیے کھڑے ہو گئے، غور کیجیے، صدیق اکبر بھی کھڑے ہو گئے، فاروق اعظم بھی کھڑے ہو گئے، تو پھر باقی بندوں کا کیا حال ہے؟ ذرا غور فرما لیجیے۔ پھر حساب و کتاب میں سرکار کہتے ہیں خود فرمایا پہلے میں بھی ہوں گا۔ یہ ایک مقام پر مجھ سے یہ تقریر میں یہ مسئلہ بیان میں نے کیا تھا، ویسے چونکہ روٹین کے مطابق حدیث پڑھی تو اس کا ترجمہ کر دیا، تو بعض علماء نے کہا کہ یہ کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ آپ نے غلط بیان کیا ہے۔ بہت انہوں نے فون بھی کیے، رابطے بھی کیے۔ میں نے کہا یہ قرآن پاک ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اب پھر وہ تلاش کرنے سے وہ جو حدیث تھی وہ بھی میں نے کہا یہ دیکھ لیں آپ، یہ اب کیا اس کا حال ہے۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جیسا ہمارا تمہارا ہوگا ویسے ہوگا، ویسا تو نہیں ہوگا نا، وہاں تو شان ہی ہو رہا ہے نا، معاملہ ہی ہو رہا ہے۔ کیونکہ یہ بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلی امتوں کو بلائے گا اور بلا کے فرمائے گا ہاں میں تم نے کیوں نہیں صحیح راستہ اپنایا؟ تم سب کہیں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو بلا لے گا، بلا کے فرمائے گا ہاں میں نے تجھے بھیجا تھا، میرا پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا؟ تو معلوم ہوا حساب و کتاب تو ہوا نا۔ سوال تو ان سے بھی ہوگا، انہوں نے کہا ہاں ہم نے تو پہنچا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا پھر اب یہ کہتے نہیں پہنچایا، تم کہتے پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں وہ کہیں گے اب گواہی کے لیے امت محمدیہ کو لے آؤ۔ ہم امت محمدیہ گواہی دے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی پیش کریں گے، ہماری گواہی پہ اعتراض ہو جائے گا۔ اعتراض کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کافر کہیں گے یہ آئے بات میں ان کو کیا پتہ ہے ہمیں کچھ ہوا یا نہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ یہ جو کفر کی چال ہے اتنی بے ڈھنگی ہے اور اتنے مصر ہو جاتے ہیں، اتنا اصرار کر جاتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ سے جھگڑا کریں گے، قیامت کے دن بھی مکر جائیں گے، نہیں یہ قرآن کا بھی آگے کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو آیا ہی کوئی نہیں، اچھا گواہ لاؤ جی امت محمدیہ گواہی پیش کرنے کے۔ معلوم ہوا ہمیں نبیوں کی گواہی کے لیے بلایا جائے گا، مرتبہ سب پہچان لو اپنا بھی کرنا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور فرماؤ نا، نبیوں کی گواہی کے لیے امت محمدیہ بلائی جا رہی ہے، آؤ جی۔ معلوم ہوا کہ سرکار کے سبب سے امت کا یہ شان، اب ہماری گواہی رد ہو گئی، آئے ہی نہیں تھے، انہوں نے سنی بات۔ ہم سے پوچھا گیا تو امت محمدیہ نے کہا کہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جب سب کی گواہیاں رہ گئی پھر کیا ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب وہ کیسا منظر ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب ہر امت میں سے ہم گواہ لائیں گے اور ان سب کی گواہیوں پر پھر تجھے گواہ بنا کے لائیں گے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی جب سرکار دے دیں گے کہ جو نبی کہتے ہیں وہ سچ ہے، جو میری امت گواہی دیتی ہے وہ بھی سچ ہے، تو سرکار کی گواہی پہ آپ کوئی جرا نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سرکار یہ عثمان غنی کا نام آتا ہے تیسرے نمبر پہ، تو یہاں حساب و کتاب میں کوئی نہیں، تو سرکار نے فرمایا میری امت کا پہلا بندہ عثمان ہے جو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا سرکار ایسا کیوں ہوا ہے؟ عثمان غنی کو یہ فضیلت سرکار نے فرمایا اس لیے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ حیادار بندہ ہے، اس کو حساب و کتاب میں کھڑا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو حساب و کتاب دینے میں بھی حیا کر جائے۔ اس کی شان کا یہ حال ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی۔ اور پھر یہ بھی بعض روایات میں آیا ہے،
میں اکثر آپ کو ایک حدیث بھی کبھی پڑھتا رہا ہوں کہ امت محمدیہ کے لیے پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سبب سے کتنا جو ہے وہ اللہ کا کرم ہوگا. یہ فرمایا کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی حبشن ان کو کہہ رہے ہیں یہ حبشی حبش کا رہنے والا کوئی جو شخص ہوتا ہے تو ان کی جو کہ بود و باش الگ ہے, ان کا علاقہ الگ ہے, اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اعضاء بھی اور ان کے رنگ بھی دوسروں سے جدا ہوتے ہیں. تو یہ وہ آئی دروازے پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا, زائدہ اس کا نام, تو سرکار بہت خوش ہوئے. تو فرمایا زائدہ تو آنے میں بہت دیر کرتی ہے کیونکہ سرکار کو غریبوں سے, غربا سے, غلاموں سے, یہ لوگ جو تھے ان سے بہت ہی سرکار خصوصی شفقت کرتے تھے. تو ظاہر ہے جو کام کاج کرتے دن رات, جن کا کام ہی کوئی شعبہ ہی نہیں صرف جتے ہوئے کام کی طرح. ذرا غور کی, ایک آزاد بندہ ہے, غلام بندہ ہے, تو غلام بندے کی کیا حیثیت ہے, زندگی کیا ہے اس کی؟ اچھا جتنا سارا دن کام کرتا ہے مزدوری میں کچھ پا ہی نہیں سکتا. مالک مہربان ہوا تو 2-4 لقمے ڈال دیے, مالک مہربان ہوا تو کپڑا لے دیا, نہ سردی نہ گرمی. ذرا غور فرمائیے کیا حالات ہے. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زائدہ کو دیکھا تو سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. سرکار نے فرمایا دیکھیے اب کسی کے لیے مسکرا دینا, کسی کے لیے خوش ہو جانا تو کیا کتنا سرکار ان کی طرف رغبت کرتے تھے. تو سرکار نے فرمایا زائدہ تو آنے میں بہت دیر کرتی ہے. اس نے عرض کیا سرکار آج تو میں ایک خصوصی کام سے آئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کام سے آئی ہوں؟ اس نے کہا سرکار واقعہ یوں ہوا ہے کہ میں جنگل میں گئی تھی لکڑیاں کاٹنے کے لیے. آپ نے کبھی گرمی میں لکڑیاں کاٹی ہیں؟ جنہوں نے کاٹی ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ گرمیوں کے موسم میں یہ لکڑیاں کاٹنا, پھر ان کو دوپہر کی دھوپ میں اٹھا کے لانا, کوئی بندہ بھی نہ ملنا, سخت گرمی پڑتی ہو, نہ کوئی باندھ کے دینے والا ہے, نہ کوئی اٹھاتے وقت سر پہ اٹھانے کے لیے مدد کرنے والا ہے. اکیلے سے تو نہیں اتنی بڑی وہ گٹھڑی اٹھائی جاتی. اب عورت ہو کر وہ کہتی میں گئی ہوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے, میں لکڑیاں کاٹی ہیں اور لکڑیوں کا گٹھا باندھا ہے, باندھ کر میں نے پتھر پہ رکھا ہے اور سر اس کے نیچے رکھا ہے تاکہ اٹھا سکوں. یہ اس کو کوئی اندازہ ہے جس نے کبھی چارہ وغیرہ کاٹا ہو. یہ جو ہمارے جتنے بزرگ آدمی ہیں تو سب کو معلوم ہے کہ یہ کام سارے کرتے رہے. تو وہ کہتی میں نے یہ سر رکھا ہے نیچے اٹھاؤ زور, تو گٹھا بڑا بھاری تھا, میں اٹھایا نہیں گیا. اسی دوران میں نے دیکھا کہ ایسے آسمانوں سے گھوڑ سوار نیچے اترا. اس نے اپنا گھوڑا جو ہے نا میرے ساتھ ہی اتار دیا. تو اتار کر اس نے کہا زائدہ ایسا نہ کر. تو کہتے میں دیکھ کر حیران ہو گئی. تو اس نے آگے سے کہا کہ تو آج جب بارگاہ رسالت میں جائے گی تو بارگاہ رسالت میں جا کے عرض کرنا سرکار آپ کو جو جنت کا دروغہ ہے رضوان, اس نے آپ کو سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور سلام بھیجا ہے تو ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا ہے. پیغام یہ دیا ہے کہ اللہ نے آپ کی امت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری امت کے تیسرے حصے کا بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا, حساب ہی نہیں لیں. اچھا دوسری کے لیے فرمایا آپ کی شفاعت سے بخش دیں گے. ایک کو فرمایا حساب و کتاب کے بغیر بخش دیں گے, ایک کو آپ کی شفاعت سے بخش دیں گے. تیسرے کے لیے فرمایا حساب لیں گے لیکن حساب میں آسانی کریں گے. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے میں جس پر ممتحن حساب لینے والا ہی آسانی کرنا چاہتا ہو وہ کیسے فیل ہو سکتا ہے. تو رضوان نے کہا کہ یہ پیغام ہے بارگاہ رسالت میں دے دینا. تو کہتی ہے کہ پھر میں نے وہ لکڑیوں کا گٹھا جو ہے نا وہ ایسے رکھا اس پہ پتھر پہ, پھر میں نے جو ہے نا زور لگایا کہ اٹھا سکوں. تو کہتے اسی دوران اس نے ایڑ لگائی اس کو گھوڑے پہ تو وہ آسمانوں کی طرف ہو گیا. زمین آسمان کے درمیان پہنچ گیا تھا تو میں ادھر کی لکڑیاں اٹھا رہی تھی. تو جب نہیں اٹھائے گی تو اس نے وہاں سے کہا مجھے زیادہ ایسا نہ کہہ, نہ اٹھا لکڑیاں, اسی پتھر سے کہہ یہ تیرا گٹھا اٹھا کے تیرے گھر تک لے جائے گا. اس کو کہتے میں نے کہا تو پتھر میرے آگے آگے چل پڑا. تو پتھر نے جو سارا گٹھا اٹھایا لیتا 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 فاروق اعظم کے دروازے پہ آ گیا. تو وہ وہاں پہ چھوڑ گیا ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پتھر واپس چلا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا تمہیں مبارک ہو کہ میری امت کی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا درجہ دے دیا. سبحان اللہ. حضرت مریم نے حضرت جبریل امین کو دیکھا تھا تو میری امت کی عورت زائدہ نے دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام جو ہے ان کی زیارت کر. پھر سرکار صحابہ کرام کے ساتھ اٹھے ہیں اور فاروق اعظم کے گھر پر تشریف لے گئے. جو اس پتھر کے آنے کے نشان تھے ان کو بھی دیکھا ہے, جو جانے کے نشان تھے ان کو بھی دیکھا ہے.
تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بھی ہے، سرکار کا فرمان بھی ہے کہ شفاعتی محمد، میری جو سفارش ہے میری امت کے جو بڑے بڑے گناہوں والے ہوں گے ان کے لیے ہوگی خصوصی طور پر۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خیرت بین ان یدخل نصف فی الجنہ و بین الشفاعہ، مجھے اللہ کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے کہ میں اگر چاہوں تو اپنی آدھی امت بلا حساب و کتاب کے بخشوا کے لے جاؤں، اور اگر چاہوں تو میں شفاعت کا حق لے لوں۔ تو سرکار فرماتے فاخترت الشفاعہ، میں نے سفارش کا حق لے لیا۔ ساتھ ہی فرمایا اترونہا للمتقین، کیا تم سمجھتے ہو میں نے پرہیزگاروں کے لیے لیا ہے؟ ولیکنہا للمذنبین الخطائین، میں نے ان کے لیے لیا ہے جو بڑے بڑے خطا کار ہیں، بڑے بڑے مذنبین ہیں، گناہ گار ہیں، خطا کار، ان کے لیے لیا ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کیوں لیا ہے؟ میں شفاعت کا جو آدھی امت کے بلا حساب و کتاب کے بخشے جانے والا مسئلہ چھوڑ دیا ہے، یہ لے لیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اس لیے کہ یہ عام ہے، کیونکہ آدھی امت تو ہوگی پھر آدھی باقی رہ جائے گی۔ فرمایا شفاعت کا اس لیے لیا کہ جس کی سفارش کروں گا رب ذوالجلال اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں عرض کر رہا تھا، یہاں پہ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، یہ ہم ضرور ان سے پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ان سے بھی سوال کریں گے جو خود بھیجے گئے، یعنی رسولوں سے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے۔ معلوم ہوا کہ بھائی اس طرح کا تو معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھے گا۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، تو فرمایا ہم ضرور ان پر بیان کریں گے، ضرور ہم ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور کچھ ہم ان سے غائب نہ تھے۔ آگے وہ بڑی آیت کریمہ مشہور ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، یہ فرمایا کہ وزن کا ہونا جو ہے اس دن حق، اعمال کا تولا جانا اس دن حق۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن تولنے ضرور ہونا، ترازو لگ جائے گا۔ اب ترازو کے اندر نیکیاں کتنی کتنی کیسی کیسی ہوں گی؟ یہ فرمایا کہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرمایا وہ کامیاب ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود گھاٹے میں ڈالا ہے، خود گھاٹے میں ڈالا ہے۔ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بسبب اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ غور فرمائیے، دوسرے مقام پہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے اس کے لیے حاویہ ہے۔ یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو جو حساب و کتاب کا میزان لگائے گا ذرا مجھے دکھا دو صحیح وہ کیسا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا تو کہتے ہیں داؤد علیہ السلام پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ کو اس طرح حواس برقرار نہیں رہے۔ یہ بہت بچ کے ذرا مسئلہ پوچھنا پڑتا ہے، بھولنا پڑتا ہے، کیونکہ نبیوں کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ جب اپنی اصلی حالت میں واپس آئے تو عرض کیا مولا اس کو بھرے گا کون؟ ایک پلڑا جو ہے وہ 7 آسمانوں سے بڑا ہے، ایک پلڑا 7 زمینوں سے بڑا ہے، بھرے گا کون اس کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا داؤد جب ہم کسی پہ راضی ہو جائیں تو کھجور کی ایک کھجور خیرات کرنے سے بھر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی چھوٹی نیکی کو بڑا کر دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ کا۔ یعنی اللہ جب خود کسی پہ مہربان ہو جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔